थी, गुर्बत थी, फक्र फाका था, खाने के लिए कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। बीवी ने अपने खावत से कहा, ये तंगदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कमाने के लिए जाया करो, कब तक भूख बर्दाश्त करती रहोगी। अल्लाह वाले अपने घर से निकले, शहर के चौक चौराहे के ऊपर जाके बैठ गए, लोगों की मिन्नत समाजत की, और मजदूरों को 500 देते हो, मुझे 300 दे देना, बच्चों का फाका खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी मजदूरी में रखने के लिए तैयार न हुआ। ये बूढ़ा वहां से उठा, अल्लाह का दर याद आया, मस्जिद में आया, पूरा दिन इबादत के अंदर गुजार के इशा की नमाज पढ़ के घर चला गया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ, बीवी ने पूछा, काम मिला, मजदूरी की? खावद ने बीवी को जवाब दिया, हाँ आज मेरे बड़े की मजदूरी की है। बीवी कहने लगी, मालिक कैसे है? खावद ने जवाब दिया, मालिक बड़ा करीम और रहीम है, मालिक सखी भी है। बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब मालिक बड़ा भी है, करीम भी है, सखी भी है, लगता ये है आज तो मालिक ने उजरत की डबल दी होगी, आज तो पैसे इजाफी मिले होंगे। खावद ने बीवी को जवाब दिया, मेरा मालिक कितना अच्छा है, शाम के वक्त मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई, हाथ फैलाते हुए शर्म आ गई, आज की आप गुजारा करो, कल जरूर मजदूरी लेके आऊंगा। बीवी ने वो रात की भूख की हालत में गुजार ली। जब अगला दिन हुआ, बीवी ने कपड़े का थैला उठा के खावद को पकड़ाया, इसके अंदर खाने की चीजें जरूर लेके आना। खावद ने बीवी को जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर लेके आऊंगा, आज तेरे फाके खत्म हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये बूढ़ा हड्डियों का ढांचा, जिस्म के अंदर नबाहत कमजोरी आ चुकी थी, कपड़े के थैले को पकड़कर बाजार की तरफ चला गया। जिस चौक चौराहे के ऊपर लेबर बैठी हुई थी, मजदूर बैठे हुए थे, वहीं पे जाके बैठ गया। फिर लोगों की मिन्नत समाजत की, कल काम पे नहीं रखा था, आज काम पे रख लो। घर के अंदर बीवी भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, 100 रुपए दे देना, 150 दे देना, बच्चों का फाका खत्म हो जाएगा। किसी को तरस न आया। जब ये बूढ़ा दुनिया वालों की तरफ से मायूस हो गया, ये फिर मस्जिद में आया, पूरा दिन दुआ मांगते हुए गुजार दिया, रब के सामने रोता रहा, हत्ता के इशा की नमाज पढ़ के जब लोग घरों की तरफ चले गए, इसने फिर मस्जिद के दरवाजे को बंद किया, मस्जिद के हाल में बैठकर दोनों हाथ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में बुलंद किए, रब की बारगाह में रोते हुए कहने लगा, अल्लाह कल मैंने बीवी को ये जवाब दिया था, मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक बड़ा करीम है, मालिक बड़ा सखी है। अल्लाह मेरी बीवी को तो नहीं पता मालिक से मुराद कौन है। अल्लाह मालिक तो तू है, मालिकुल मुल्क तेरी जात है। अल्लाह अगर आज खाली हाथ चला गया, बीवी मुझे देख के कहेगी, तेरा मालिक कैसा बखील और कंजूस है, काम तुझसे पूरा लेता है, शाम के वक्त मजदूरी नहीं देता। अल्लाह अगर बीवी ने ला इल्मी के अंदर, कम फहमी के अंदर बखील कह दिया, अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, अल्लाह मेरी गुर्बत को खत्म करवा दे। इस बूढ़े ने फिर रोना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद ख्याल आया, वो बेचारी घर में इंतजार कर रही होगी, घर चला जाता हूँ, जाके बता दूंगा, आज भी काम नहीं मिला, आज भी मजदूरी नहीं मिली। ये वहां से उठा, घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते सोच रहा था, कल ये जवाब दिया था, आज क्या जवाब दूंगा, आज तो मेरे पास कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है। सोचते सोचते मकान के दरवाजे पे पहुंचा, देखकर हैरान रह गया, घर के सहन से धुआं उठ रहा था। जल्दी से मकान के दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, खावद ने बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। खावद कहने लगा, ओ खुदा की बंदी, सुबह तो रो रही थी, ये गुर्बत, ये तंगदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अब क्यों मुस्कुरा रही हो? बीवी ने अपने खावद का हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। जब खावद अंदर दाखिल हुआ, देखकर हैरान रह गया, चावल भी पड़े हुए हैं, आटे की बोरी भी पड़ी हुई है, घी भी रखा हुआ है, तंदूर रोटियों के साथ भर चुका है। खावद ने बीवी से पूछा, सामान कहां से आया? बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिस मालिक की तू मजदूरी करता है, उसी मालिक ने इंतजाम किया है। खावद की आंखों में आंसू आ गए, फौरन सजदे की हालत में गिर पड़ा, सजदे की हालत में रोता रहा।
دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا. بیوی نے پوچھا روتے کیوں ہو, یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو خاوند نے روتے ہوئے جواب دیا, میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں گیا, میں کسی وڈیرے کے پاس نہیں گیا, میں نے ان ہاتھوں کے ساتھ سیمنٹ نہیں اٹھائی, میں نے گارا نہیں اٹھایا, اینٹیں نہیں اٹھائی, میں نے ٹرالی نہیں چلائی, میں نے یہ ہاتھ پورا دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلند کیے. میرا وہ اللہ, میرا وہ مالک کتنا کریم اور سخی ہے جس نے آج میری غربت کو ختم فرما دیا. بیوی کہنے لگی, جو لوگ سامان دے کر گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں. پوچھا پیغام کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی, سامان دینے والے کہہ رہے تھے مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے, تو دعا کے اندر کمی نہ کرنا, ہم زندگی بھر کے سامان اور مزدوری میں کمی نہیں کریں گے. اللہ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. شب برات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مانگے, رو رو کے مانگے, آہوزاری کے ساتھ مانگے, فریاد کر کے مانگے, اللہ دعا کو قبول فرمائیں گے. تو بات میں کر رہا تھا کہ جو احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کئی مرتبہ لوگ علماء طلباء کے بارے میں کچھ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے. حالانکہ مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا 5 وقت کی نماز پڑھا کر مقتدیوں پر احسان کرتا ہے. بچوں کو ناظرہ حفظ کروا کے بچے اور والدین پر احسان کرتا ہے. جمعے کے موقع پہ بیان کر کے لوگوں کے ایمان کو بچا کر احسان کرتا ہے. عیدین کی نماز پڑھاتا ہے, نماز جنازہ پڑھاتا ہے, بچوں کے کان میں اذان دے کر سنت عمل کو پورا کر کے یہ لوگوں پر احسان کرتا ہے. آج علماء کے احسانات کو بھلا دیا جاتا ہے, اسے محسن ہی نہیں سمجھا جاتا. اب ان لوگ کہتے ہیں کہ یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے. یہاں پر جملہ یاد رکھیے, جو احسان کرنے والا, احسان کرنے کے اندر مولوی بھی آتا ہے, قاری بھی آتا ہے, حافظ بھی آتا ہے, مفتی بھی آتا ہے. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن عظیم شان میں فرمایا کہ جو احسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کو بدلہ دوں گا. اللہ آپ کیا بدلہ دیں گے؟ میرے اللہ نے 29ویں پارے میں سورۃ المرسلات کے آخر میں ارشاد فرمایا, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جو احسان کرنے والے, چاہے وہ عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, مفتی ہے, مولوی ہے, ملا ہے, طالب علم ہے, میں ان کو قیامت کے دن جنت کی صورت میں بدلہ عطا کروں گا. اب یہ تو احسان کرنے والا جنت کی طرف جا رہا ہوگا, اس وقت لوگ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش میں نے علماء کو محبت کی نظر سے دیکھا ہوتا, اللہ آج ان کی معیت میں جنت کے اندر داخل فرما دیتے. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے, جب وہ پڑھنے کے لیے مدرسے کی 4 دیواری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, یہ محترم کے مہمان نہیں ہوتے, اہل علاقہ کے مہمان نہیں ہوتے, ناظم اعلیٰ ناظم تعلیم کے مہمان نہیں ہوتے, مدرس کے مہمان نہیں ہوتے, باورچی کے مہمان نہیں ہوتے, خادم کے مہمان نہیں ہوتے. جملہ دل کی تختی پہ رش کیجئے گا, پڑھنے والے طلباء حضور کے مہمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھنے والے طلباء آمنہ کے لال کے مہمان ہوتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو حضور کے اوپر نازل ہوا. یہ طلباء کو احادیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا, ہمارے بچے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف نیٹ کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر حضرات کو سنتے ہیں, وہ کئی مرتبہ جب مدرسے کے ایک عالم ان کے سامنے حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے جا کر کہہ دیتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا. اور کئی مرتبہ سکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا جو سوشل میڈیا کو
نیٹ کو گوگل کو اپنا امام استاد مانتا ہے، جب اس کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مجھے اس حدیث پہ اعتراض ہے۔ جس کو حضور کی حدیث پہ اعتراض ہو، ایمان باقی رہتا ہے؟ جو کہے کہ میں پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا، ایمان باقی رہے گا؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے جب حضور کا فرمان آ جائے، حضور کی حدیث آ جائے، آنکھیں بند کر کے کہ میں مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ جس کے اندر یہ طریقے ہوں گے، اللہ اسے مدینہ والے کی محبت نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے حضور کی محبت نصیب فرمائیں گے۔ حضور کی حدیثوں سے محبت کیا کرے، حضور کی حدیثوں سے پیار کیا کرے۔ جس کے دل میں حضور کی حدیثوں کا پیار ہوگا، حضور کی حدیثوں سے محبت ہوگی، اللہ اس محبت کی وجہ سے دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں خواب کے اندر حضور کا دیدار نصیب فرما۔ جس بندے کو پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حسنین کریمین کے نانا جان، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، زینب رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا جان، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، امام کائنات، جمال کائنات، مقصود کائنات، ساقی کوثر، شافی باشر، محبوب رب العالمین، امام المجاہدین، امام القبلتین، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ خواب کے اندر دیدار نصیب ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی مرد قلندر نے لکھا ہے، فائدہ یہ ہوگا اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیں گے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی خواب کے اندر حضور کو دیکھ لے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو بار بار حضور کو دیکھے، اسے بار بار حضور کی دیدار، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے ایک تو خود دعا کا اہتمام کیا کرے، دوسرا کسی اللہ والے سے درخواست کیا کرے، حضرت دعا کرے مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اور تیسرا حضور کا مبارک حلیہ یاد کرے کہ حضور کیسے تھے۔ جس سے حضور کا حلیہ یاد ہو گیا، مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قریب امید ہے اللہ اسی رات حضور کا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ حضور کا حلیہ بیان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم